فاتح. مثال بدر جو حاصل ہوا کمال مجھے گھٹا گھٹا کے فلک نے کیا میرا مجھے گھٹا گھٹا کے فلک نے کیا پھیلا مجھے میرے کریم جو دینا ہو بے طلب دے دے میرے کریم جو دینا ہو بے طلب دے دے فقیر ہوں پائے نہیں حاجت سوال مجھے فقیر ہوں مجھے حاجت سوال کسی کے سامنے کیوں جا کے ہاتھ پھیلاؤں میرا کریم تو دیتا ہے بے سوال میرا کریم تو دیتا ہے بے سوال تیری مدد کا خیالی بھروسہ ہے کسی کی آس نہیں وقت افتخار مجھے کسی کی آس نہیں وقت افتخار حسین کہتے تھے پشت فرس سے گرتا ہوں مدد کا وقت ہے بے کس سوال مجھے مدد کا وقت ہے بے کس سوال حسین کہتے تھے پروردگار رہی ہوگا کہ قتل کرتے ہیں ناحق یہ بدخسار کہ قتل کرتے ہیں ناحق یہ بدخسار اندھیری قبر میں مشکل انیس کو ہے مگر دکھا دو یا علی اب چاند سا جمال مجھے دکھا دو یا علی اب چاند سا جمال مثال بدر جو
ہر نمازی کو پسند آئی اقامت قبلہ دین کیا قد عبادت شکل میرا بنی شکل میرا بنی شہادت بن میں بھول ہوا اس کو امام دو جہاں کہتے ہیں دلوں کے سائے میں شبیر سائے میں شبیر اذان کہتے ہیں یہ وقت ہے کہ تنہائی ادا کرتے ہیں میرے عاشق ہے شمشیر رہا کرتے ہیں سر قلم ہوتا ہے وہ شکر خدا کرتے ہیں صادق الوعدہ یوں ہی وعدہ صادق الوعدہ یوں ہی وعدہ وفا کرتے ہیں ہم نماز اس کے جنازے کی جو پڑھوائیں گے تم بھی جانا کہ رسول آنے جانا کہ رسول آنے طرف جائیں گے ساکن عرش بری کرنے لگے نالوا شاہ تقدیر یہاں کہہ چکے اللہ اللہ اور قامت میں ہوئے سب شہ عالی جانے واحد پر گریان کے جانے واحد پر گریان کے لاکھوں بدخواہ سورہ حمد نبی زادہ پڑا چاہتا تھا شمر خنجر لیے سینے پر خنجر لیے سینے پر چڑھا جاتا تھا من بسم اللہ زباں سے جو کہا بسم اللہ
نہ بچھونا ہے نہ مسند ہے نہ سجادہ ہے شمر خنجر لیے بالی پاک استادہ ہے کوئی نہ نہیں کہتا کوئی نہ نہیں کہتا نبی آتا ہے قصد سجدے کا ادھر قبلہ دی کرتا ہے نیت زباؤ شمر نیت زباؤ شمر نہیں کرتا ہے خنجر ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن وہ سگاہ نبوی کاٹوں میں اب یا گردن بولے شہ جس میں تو راضی ہو نہیں جائے سخن حق نبی ہے یہ حق نبی ہے بدلون کا دل سے ننگے ہر ایک حور و جناتی ہے ابھی تو زبانہ کرنا میری ابھی تو زبانہ کرنا میری ماں ہے قافلہ لٹ گیا میرا لشکر نہ رہا جدے امجد کی نشانی علی اکبر نہ رہا رہ گیا درد کمر ہائے برادر نہ رہا خبر آپ نے لیا کہ آپ نے لیا کہ جب گھر نہ رہا ایک میں ہوں سو مجھے قتل کی مشتاقی ہے وہ سگائے نبوی کرنے کو وہ سگائے نبوی کرنے کو اب باقی ہے گفتگو مادر و فرزند میں ہوتی تھی روتی تھی فاطمہ مشتاق شہادت کے شاہ آستی غصے سے قاتل نے چڑھائی ناگاہ کر جلا کی شان جلا کی شان حسرت سے نگلا عمر نے پوچھا
پر زینب پیٹتی ہے خیمے میں کھلی سر زینب گسراچوں سے چلی آئے گی باہر زینب رو سکنے کی نہیں پر میرا رو سکنے کی نہیں پر میرا خنجر زینب خلق کو آپ کے بے خوف و خطر کاٹوں گا خنجر سے بہن بھائی کا خنجر سے بہن بھائی کا سر کاٹوں گا آئی زہرا کی صدا سنو تو نابینا ہے گرپا زینب نہیں بالی پا مگر زہرا ہے ارے بے رحم خطا میرے کسر کی کیا ہے آستی اڑی ہے کیوں تیرے کو آستی اڑی ہے کیوں تیرے کو کیوں کہ چاہے کیا اسے پالا تھا میں نے تیرے خنجر کے لیے میرے بچے کو نہ کر زب میرے بچے کو نہ کر زب پیغمبر کے لیے کہ بر محمد بولے محمد صلوات منکر نکیر آتے ہیں بالکل اندھیرا ہے منکر نکیر آتے ہیں بالکل اندھیرا ہے ٹھہرو علی جو آ گئے تڑکے سویرا ہے بادے صبا مہکتی ہے یہاں میں تھوڑا اشارہ کرتا چلوں صبا جو ہے سواد سے نہیں ہے سین سے ہے صبا سین سے سواد سے نہیں بلک کرا مالک بنتا ہے منکر نکیر آتے ہیں بالکل اندھیرا ہے ٹھہرو علی جو آ گئے تڑکے سویرا ہے بادے صبا مہکتی ہے بلقیس تو نہیں بادے صبا مہکتی ہے بلقیس تو نہیں کھڑکی کھلی بہشت کی میرا بسیرا ہے کہ بر محمد والے محمد صلوات منکر نکیر ٹھہرو ابھی ہم تو آئے ہیں منکر نکیر ٹھہرو ابھی ہم تو آئے ہیں حیدر کا منتظر تھا ابھی وہ بھی آئے ہیں منکر نکیر ٹھہرو ابھی ہم تو آئے ہیں حیدر کا منتظر تھا ابھی وہ بھی آئے ہیں زہرا بسا صاحب اطہار آئے ہیں زہرا بسا صاحب اطہار آئے ہیں گیلے رومال میری یہ سوغات لائے ہیں گیلے رومال میری یہ سوغات لائے ہیں ذکر ازا کے بعد جو خیالات آئے
ذکر ازا کے بعد جو خیالات آئے ہیں، پوچھو انہی سے اب جو سوالات آئے ہیں۔ اسلام چراغ ناطق قرآن آئے ہیں، مرکز یہی ہے سارے جو ایمان لائے ہیں، مرکز یہی ہے سارے جو ایمان لائے ہیں۔ جبریل امی سے پوچھو جو قرآن لائے ہیں، کوثر کا جام ہاتھ میں رضوان لائے ہیں۔ سارے اٹھیں گے اور قیامت میں جائیں گے، توجہ کو محتاج، سارے اٹھیں گے اور قیامت میں جائیں گے، ہم تو سبھی کے بعد فرصت سے جائیں گے۔ سارے اٹھیں گے اور قیامت میں جائیں گے، ہم تو سبھی کے بعد فرصت سے جائیں گے۔ اب بھی سوال کس کے قیادت میں جائیں گے؟ اب بھی سوال کس کی قیادت میں جائیں گے؟ ارے عباس علی کے ساتھ ہم جنت میں جائیں گے۔ سارے اٹھیں گے اور قیامت میں جائیں گے، ہم تو سبھی کے بعد فرصت سے جائیں گے۔ اب بھی سوال کس کی قیادت میں جائیں گے؟ عباس علی کے ساتھ ہم جنت میں جائیں گے کہ پر محمد والے محمد صلوات۔ Few minutes ago, Brother Abrar asked me to reflect on the marhum's life for a few minutes, and I thought the appropriate person to do that would be our Roshan Bhai. But instead of him, I am here on the microphone to reflect on the departure of this great leader, marhum Mullah Asghar Sahib. As I stand here, I feel so small in doing this because I feel that I am sort of unfolding a huge library in front of me. For Mullah Sahib was a highly educated person. He was well versed in so many languages, including Farsi, Arabic, English, Urdu, Gujarati, Kiswahili. He had abundant love for Shia people all over the world, and his thoughts reached out to Shia communities in distant lands. He thought of the deprived and the homeless and thought of long-term solutions for these people. For example, he came up with an education scheme for our poor families in Pakistan and India. Many young people from those families became technologically skilled from scholarships that Mullah created. And these young people, when they back home, they had enough assets to bring their family up and give them a better quality of life. When we came here in 1990, my wife told him that she was worried about raising children in this culture which is so non-Islamic. To which he said that he was more worried about the children's children, that you have to prepare not only for the next generation, but the generation after. It is two generations in front of us if we want to survive as a community in this country. So here that vision, the long-term vision, and very few leaders have that, the long-term solution, the long-term vision that he had. His leadership was opposed by several quarters, but he was a strict disciplinarian. Many times when he was frustrated by petty politicians and obstructionists, he would come up with statements like, "My style of leadership, crooks, no nonsense,
and tolerates no clowns. He was a strict disciplinarian. He always rose to crises and emergencies that took place in Shia world, for example, the Iraq crisis. Iraqi refugees who fled to Iran were sent £1 million just for medical services, just for medical supplies, which was amount that was raised by Mullah Sahib in a very short time. He was an excellent fundraiser. I have seen him in my life raising $11 million in 11 minutes. He had so much influence over the community members, and he was trusted so much by his people, who he loved so much. So this man is gone, has departed, has left behind a big gap that will be very difficult to fill, because it is a huge gap that he has left behind. We will miss him as a leader, but also, Roshan Bhai will agree with me, that it is in our personal lives that many of us are going to miss him in the days to come. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین ومن هذا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. صلوات قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم بلند ہو، تم سپیریئر ہو، تم اچھے ہو، لیکن ایک شرط ہے. اس لیے کہ اس دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ بلند رہے ہر اعتبار سے اور ہر ایک سے بلند رہے. یہی ایک جذبہ ایسا ہے انسان کا جو انسان کو آگے ہی بڑھاتا ہے، اچھائیوں کی طرف بھی لے جاتا ہے، برائیوں کی طرف بھی لے جاتا ہے. اور یہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ جب تک آدمی اسے نہ سمجھے کہ جو مستحق ہے اسے آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں نہیں آگے بڑھنا چاہیے، اس وقت تک وہ انسان جتنا کار خیر کرے وہ کار خیر شمار نہیں ہو سکتا. یہ بڑی گہری بات ہے. اس وقت میں آپ کے سامنے لے کے چل رہا ہوں، لیکن چونکہ آپ کے قوت سماعت پہ مجھے پورا بھروسہ ہے اور میری باتیں الحمدللہ آہستہ آہستہ سمجھنے لگے. اس لیے کہ میری بات سمجھنے کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شاگردوں سے کہ اگر تم کو میرا درس سمجھنا ہے یا میری بات سمجھنا ہے کچھ دن ہمیں سمجھنا پڑے گا، تاکہ سمجھو کہ کون سی بات کس وجہ سے کہہ رہے ہیں. جب تک وہ معلوم نہ ہو نا ہر انسان کس انٹینشن میں کون سی بات کہہ رہا ہے، پہلے انسان کو سمجھتا ہے اس کے بعد سمجھتا ہے. جب تک یہ جذبہ نہ ہو کہ جس کا حق ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اس وقت تک انسان نہیں بن سکتا. ایک بینک کا انٹرویو ہو رہا ہے، 10 آدمی چاہیے، 10 آدمی کے اندر 100 آدمی ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ سلیکٹ ہو جائے، ہر آدمی چاہتا ہے ہم سلیکٹ ہو جائے، ہمارا انتخاب ہو جائے. کسی میں اس بات کی طلب نہیں ہے
کہ جو مستحق ہے اس 10 کے اندر اس بینک کی خدمت کے لیے، اس کا سلیکشن ہونا چاہیے، ہمارا سلیکشن ہو کے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ جب تک آدمی منزلوں کو نہیں سمجھے گا اس وقت تک وہ انسان، جو میں نے آج دوپہر میں کہا کہ آپ مجھے منع کرتے رہے، میں آپ کی سنتا کب ہوں، اور کب میں نے سننے کی سوچی؟ کہ آپ اگر یہ سوچ لیں کہ اب میں چپ ہو کر یہ سوچ لوں کہ آپ کو یہ کہہ دوں کہ امریکہ کے نظام یا یہاں کی بات اچھی ہے کسی طریقے سے، تو وہ انشاءاللہ ناممکن ہی رہے گا اللہ نے چاہا۔ آخری کلمہ تھا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم تو آدمی جانور بنانا چاہتے نہیں، یہ حیوانیت کی چیزیں پوری انسان آپ کو بنانا ہے، اور اسلام انسان بنانے کے لیے آیا۔ ہم اس نظام کو نہیں مانتے کہ جہاں اگر پولیس ایک دن ہڑتال کر لے تو اتنے کرپشن ہو جائیں گے، کوئی حد نہیں۔ جب تک آدمی کو، اور ہم اسی لیے ہیں تاکہ آپ کو اس منزل کی طرف لائیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم آپ کو اس طریقے سے سوچیں یہ تو ہے نہیں، بلکہ لوگ یہ چاہتے ہیں جیسے ہم سوچ رہے ہیں ویسے مولانا سوچنے لگے، جیسے مولانا سوچ رہے ہیں ویسے آپ بھی سوچنے کی عادت ڈالیے۔ بڈھے سوچے نہ سوچے، بچوں کو تو ویسے سوچنے کی عادت ڈالنی ہے۔ وہ تو پکے ہو گئے، جو پکے ہو گئے ان کو چھوڑ دیجیے، وہ اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ وہی تو میں نے کہا خدا نہ خواستہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے ایسے ہونے سے ان کے ماں باپ پریشان، مطلب برے ہونے کی بات نہیں ہے، میرا بچہ مجھ سے اچھا ہو، خدا نہ خواستہ میرا جیسا ہو۔ دیکھیے پھر دیکھیے یہ بات ہوئی، بات آپ سمجھ بات ابھی میں یہی کہہ کہ اگر آدمی چھوڑ دیتا تو آپ بھی سمجھتے کہ ایسی بات کری کہ آپ لوگ برے ہیں، پھر برے کی بات نہیں ہے۔ یہی ایک رشتہ ایسا ہے جس میں آدمی چاہتا ہے کہ ہم سے آگے بڑھ جائے، بھائی بھائی کو نہیں چاہتا آگے بڑھ جائے، دوست نہیں چاہتا آگے بڑھ جائے، باپ ہمیشہ چاہتا ہے بیٹا مجھ سے آگے بڑھ۔ یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں خدا نہ خواستہ مطلب ہے کہ آپ برے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ پیش نہ ہوں، میرا لڑکا مرد تکلیف بنے، تو اس لیے خدا نہ خواستہ لگایا کہ ہمارے بچے ہم سے بہتر ہوں۔ دیکھیے ایک بات اگر ہم واضح نہ کرتے، اگر سمجھ میں نہ آتی ہے دوسری طرف لے جائے، اس طریقے سے باتوں کو سمجھنا انسان ہے کہ اب اسلام جس گہرائی کی طرف لانا چاہتا ہے اور جس منزل کی طرف ہم کو، کہ امام علیہ السلام کے زمانے میں، حج کے زمانے میں لوگ جا رہے ہیں، اور حج کے زمانے میں لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، اور امام کے پاس آتے، وہ پہلے اسی طرح قافلہ جب لوگ لے کے جایا کرتے تھے، جب قافلہ لے کے جایا کرتے تھے لوگ، تو ایسا ہوتا تھا کہ اگر 50 آدمی قافلے میں، تو ایک آدمی کی باری ہے، راستے میں کسی سرائے میں کسی جگہ پر کسی جیسے آج کل ہوٹل ہوتا ہے ٹھہر گئے، اور ایک آدمی کی طرف سے کھانا کھلایا جانے لگا، ایک آدمی نے کھانا کھلا دیا، پھر دوسرے کا نمبر آیا، دوسرا نے کھلایا۔ حج کا قافلہ گیا تھا، امام کے ایک بہت معتبر صحابی تھے، انہوں عام لوگوں نے ایک چیز کھلائی جو عام طور سے روز کھائی جاتی ہے، جو عرب میں رواج ہے، روزانہ کھانے والی چیز ہر آدمی کھلا رہا تھا، اس لیے سب آدمی میڈیم کلاس کے تھے، اس کے اندر متوسط طبقے کے تھے، سب نے کھلایا۔ جیسے احمد آباد جائیں کبھی کھچڑی کھٹا روز پڑ گیا ہے نا، لکھنؤ جائیں دال روٹی آلو کی ترکاری پڑ گئی، ٹھیک ایک ہوتی جو روزانہ چیز پکا کرتی ہے وہ نہیں کھلایا، لیکن جب ان کا نمبر آیا جو امام کے صحابی تھے، انہوں نے ڈوبے ذبح کرایا، بڑا اچھا کھانا کھلایا، امام کے پاس ملنے کے لیے آیا، امام نے انکار کر دیا، کہا نہیں تم نے جب کھانا کھلایا تھا حج میں وہ تم نے صحیح انداز سے نہیں کھلایا تھا، اس لیے میں تم سے ناراض ہوں۔ کہا مولا میں تو سب سے اچھا کھانا کھلایا تھا۔ نفسیات کو غور کریں، سائیکولوجی کو اسلام کدھر لے جانا چاہتا ہے، اور کدھر ہم چلنا چاہتے ہیں، کدھر آپ کو لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ خالی ڈونیشن دے دیا اور جیسے چلا آ رہا ہے بس ویسے چلا ہے، جو چلا آ رہا ہے اس کو تو چلنے ہی نہیں دینا ہے کسی قیمت کے اوپر، چاہے ہم چلیں اور چاہے نہ چلیں، چاہے پیش نمازی چلے اور چاہے نہ چلے، اور چاہے مجلس چلے اور چاہے نہ چلے، آپ کو چلنا پڑے گا وہاں تک کہ آپ سمجھ لیں۔ ہمارے خاموشی سے آدمی سمجھ لیں کہ ہم کبھی پیچھے ہٹنے والے ہیں، کچھ قربانی سے تم کو نہیں، امام نے کہا نہیں میں تم سے ناراض ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا جو سب کھلا رہے تھے وہ تم کو کھلانا چاہیے تھا۔ کہا مولا کیوں؟ کہا جب سب روز ایک دوسرے کا کھاتے تو سمجھتے تھے کہ ہم برابر ہیں، خوش ہو کے کھاتے تھے، جس دن تم نے سب سے اچھا کھلایا سب نے شرمندگی کے ساتھ کھایا کہ یہ ہم سے بڑا ہے ہم اس سے چھوٹا ہے۔ یہ ہے اسلام کی سائیکولوجی اور یہ ہے اسلام کی نفسیات۔ تو ہم کیا کریں؟ ہم سب کسی کو دیکھ کر وہ مستحق رہے، کسی کی آپ مدد کریں، تو مدد کرنے سے کیا، جب تک یہ جذبہ نہ، ٹھیک ہے ہم فلاں کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے آ جائے، ہم چاہتے ہیں کوئی بیچارہ عشرہ پڑھنا چاہتا ہے یہاں آ جائے مدد، فلاں آدمی نماز پڑھا لے یہاں، فلاں کی ہم نوکری لگا دیں۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ اس بات کا مستحق ہے کہ وہ ہم سے آگے ہو تو ہم سے آگے ہو جائے، لیکن مدد کرتے وقت یہ جذبہ پیدا کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ تو کسی کو چھوٹا رکھ کر، کم رکھ کر، غریب رکھ کر مستحق کی مدد کرنا یہ کرسچینٹی ہے، اسلام میں۔ اسی لیے کرسچینٹی کے اندر ڈونیشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اسلام میں مستحق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مستحق کا لفظ الگ ہے، اس لیے آج کل جو چیریٹی کے چھپتے اس میں لکھا جاتا ہے فلاں بیگرس کو دیا گیا اور فقیر کو، مستحق کا لفظ جو مستحق ہے اسے دیا جائے۔ مستحق فقی اصطلاح ہے جس کا حق، یعنی اگر وہ حقدار ہے تو دیا جائے گا۔ ایک آدمی اپنے وطن میں کروڑ پتی تھا، یہاں آیا، یہاں اس کے پاس ٹکٹ کا پیسہ نہیں ہے، اسے فقی اصطلاح کے اندر ابن سبیل کہتے ہیں کہ اپنے وطن میں جیسا رہا ہو یہاں ضرورت مند ہوں گے، تو اب ہے وہاں وہ کروڑ پتی لیکن یہاں پر وہ مستحق ہے۔ اگر قرض ہے تو قرض اور ہدیہ ہے تو ہدیہ۔ تو اسلام کی نفسیات بالکل الگ ہیں، اس میں سب سے پہلے انسان کے دل کی اہمیت، انسان کے دل کی عظمت ہے، انسان کے حق کی عظمت ہے، کسی کے دینے اور لینے کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ جیسے کوئی چنتی میں ہوملیس رہے تو ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے ہم چیریٹی دے دیں گے، کسی کو چیریٹی نہیں. کہ یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جو مستحق ہے وہ مجھ سے آگے بڑھ جائے، اور اگر میں اس کا مستحق نہیں ہوں تو جہاں کا میں مستحق ہوں وہاں میں ہوں. اسی لیے عدل اور انصاف میں فرق ہے. انصاف نصف سے، نصف کے معنی آدھے کے ہوتے ہیں. نصف انصاف نصف سے، جیسے یہاں کہتے نہیں ہیں امریکہ میں میاں بیوی کا 50-50، یہی تو کہتے ہیں شاید. تو مطلب ہے کہ انصاف ہوا نصف نصف، نصف معنی آدھا. قرآن آدھا ختم ہوتا ہے تو کہتے ہیں نصف یعنی آدھا آدھا. اور عدل کے معنی آدھا آدھا نہیں. عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا 10% ہے اسے 10% ملے، جس کا 20% ہے اسے 20% ملے، جس کا 30 ہے اسے 30، جو جس کا مستحق ہے اسے وہ دیا جائے. تو دیکھا آپ نے عدل و انصاف میں کتنا فرق ہو گیا. تو انصاف کام نہیں آئے گا اگر عدل نہیں. 50-50 کہہ دیا خوش ہو گئے. خیر حکم کا میرا موضوع نہیں اس وقت. تو مطلب یہ کہ اسلام جس منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہے کہ جناب یوسف جب حکومت کے اوپر آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ دبلے ہوتے چلے جا رہے ہیں. پہلے تو آپ کی صحت بڑی اچھی تھی، جب سے بادشاہ بنے آپ کی صحت اچھی نہیں ہے. جناب یوسف کہتے ہیں اس لیے کہ اب میرا جو رہن سہن کا انداز ہے وہ رہن سہن کا انداز ایسا ہے کہ جو میری رعایا میں سب سے کمتر آدمی ہے اس طریقے سے میں رہتا ہوں، اس لیے میری صحت نہیں بنتی. بادشاہت کر رہے ہیں لیکن رہ کیسے رہے جو میری رعایا میں سب سے کمتر آدمی ہے. تو جو فرمایا تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ کار خیر یہ نہیں جیسے کر دیا جائے. تو ہماری ابھی تو یوں ہی نسلوں سے ہمارے اندر بہت سے اعمال میں کرسچینٹی اور یہودیت اور ہندوازم ہے، اور جائے کہ ہم ایسے ملک میں اور یہ نہ سوچیں کہ وہ نکل جائے. اسلام آدمی کو بہت اعلیٰ اور الفا منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہے. امام کہتے ہیں یہ کھانسے دیتے ہیں دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی. تو جب تک آدمی کے کسی کے دل میں یہ جذبہ ہے، یا کمیٹیوں کے الیکشن ہوتے ہیں جب، تو ہر آدمی چاہتا ہے ہم آگے بڑھ جائیں، چاہے کسی کو بیوقوف بنا کے آگے بڑھیں. ماتم دار مل گیا اس کے سامنے ماتم کی تعریف، نمازی مل گیا اس کے سامنے نمازی کی تعریف ہے کہ نہیں، خوجہ مل گیا اس کے سامنے خوجے کی تعریف، سید مل گیا اس کے سامنے سید کی تعریف، پنجابی مل گیا اس کے سامنے پنجابی کی تعریف. اس لیے کہ جیتنا ہے سب کو ساتھ لینا ہے. یہ تھوڑی کسی کے اندر جذبہ ہے کہ نہیں بھائی وہ ہے پریسیڈنٹ وہ بنے جس کی جو مستحق ہے، ہمیں نہیں بننا ہے. ابھی تو ہمارا اسلامی انداز کا سوچنے کی سب سے بڑی چیز ہے وے آف تھنکنگ. جو میں سمجھ کو اتنا دیر لگا رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ خالی بے پہاڑا پڑھ لو جسے کہتے ہیں 2 کا 2 2 2 انشاء. پہاڑا نہیں پڑھانا ہے دین کے اندر. دین کو اس بلندی کی طرف، اس جسے میں نے کسی مجلس سے پڑھا تھا یہاں کے اوپر، یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کے دور میں جنگ تبوک ہو رہی ہے، جنگ تبوک کے اندر ایک چھوارا دیا جاتا ہے اور کھانے کے لیے چند چھوارے ہیں اور لوگ سینکڑوں آدمی جنگ تبوک اگر کھاؤ تو ایک چھوارا کئی آدمی کھاتے تھے. میں نے پڑھا تھا کسی مجلس، مجھے یاد آتا ہے ایک چھوارا ایک آدمی چوستا تھا اور منہ سے نکالتا تھا، دوسرے کے منہ میں دے دیتا تھا، دوسرا اپنے منہ سے نکال. ایک چھوارے کو 10 آدمی چوس کر ایک چھوارے میں 10 آدمی اپنے پیٹ کی بھوک ٹھنڈی کرتے تھے. تو ایک چھوارے میں 10 آدمی کا کھانا نہیں، ہر آدمی کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ جتنا میرا حق ہے میں اس سے کم کھاؤں دوسرے کو مل جائے. اسلام اس منزل کی طرف لانا چاہتا ہے. آج تو ایسا ہے کہ چھوارا اگر آئے تو سوچیں گے یار جلدی سے زیادہ کھا لو. جب تک نفس کو اس اعلیٰ منزلوں تک نہ پہنچایا جائے ریاضت کر کے، تب تک اسلام کا نظام جس سے میں نے کہا تھا اسلام انتظام نہیں ہے، اسلام نظام ہے. اسلام نظام ہے، انتظام نہیں ہے. لیکن نظام ہے بہت انسان کو بہت کی اتنی سی زندگی انسان کی گھاٹی میں نہ گزر جائے. 50 60 70 سال کی زندگی گھاٹی میں نہ گزرے تاکہ انسان اس زندگی سے پورا فائدہ اٹھا لے. اس لیے اسلام خالی پیٹ بھرنا اسلام نہیں ہوتا ہے. جب تک اس نظام و انتظام کی طرف ہماری نسلیں، اس لیے بس 2 طریقے سے ہمارے ساتھی علماء سے کہا آپ یہ کیوں سوچ کر کام کرتے ہیں کہ ہم کمزور تھے جیسے ویسے رہیں گے، ہم مینورٹی میں رہیں گے. ہم یہ سوچیں کیوں کام کریں؟ ہم یہ سوچ کے نہیں کام کرتے کہ ہم مینورٹی میں رہیں گے. میں الحمدللہ آپ کے پاس یہ سوچ کے کام نہیں کرتا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم کو امریکہ میں بھی رہنا ہے، ہم بھی ایک کمیونٹی ہے، میکسیکن بھی یہاں پر رہ رہے ہیں، چائنیز بھی رہے ہیں، رشین بھی، ہم بھی ہے. نہیں، اگر ایران کا انقلاب ختم ہو جائے، خامنہئی صاحب بھی مار دیے جائیں، سب مار دیے جائیں، ایران میں پھر شاہ آ جائے، پھر بھی ہمارا عقیدہ رہے گا کہ دنیا کے اوپر اسلام ہی کو حامی ہونا ہے، سب کو بچانا ہے. اس جذبے کے ماتحت کام اگر کیا جائے گا تب کام ہو سکتا ہے. اس لیے کہ قرآن کے جو وعدے ہیں وہ ذہن میں رہنے چاہیے، جو اسلام کے جو رسول کے وعدے ہیں وہ ذہن میں رہنے چاہیے. دنیا کی طاقت ذہن میں نہیں رہنی چاہیے کہ دنیا کی حقیقت ہے کہ اگر ایران کے انقلاب بھی آج ختم ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کل ایسی بات ہو جائے گی، تختہ پلٹ جائے وہاں کے اوپر، امریکن آ جائے، چائنا آ جائے، کوئی اور آ جائے، پھر بھی ہمارے دل میں یہ جذبہ رہنا چاہیے نہیں، یہ سب سب عارضی. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، حدیث میں اسلام بلند ہے، اس پر کچھ بلندی حاصل کر ہی نہیں سکتی. قرآن کے وعدے یاد رہیں کہ واللہ کہتا ہے کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون. آپ نے نور کو مکمل کریں گے چاہے مشرکوں کو برا کیوں نہ لگے. اپنے دین کو اللہ غالب کرے گا چاہے مشرک. تو یہ جذبہ رہنا چاہیے. جب تک یہ بنیاد میں نہ ہو، کسی طرح ایڈجسٹ ہو جائے، کسی طرح بس ہم جہاں رہ رہے ہیں ایڈجسٹ ہو جائے. عالم دین ہے اس بس انگلش ہے، تھوڑا انگلش کے اندر بنیاد پڑھا دے بلکہ ہونا چاہیے. ہو گیا. یہ ایڈجسٹ ہونا کیا چیز ہوتی ہے؟ تم تاریخ پر کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ٹھیک ہے بیچارے علامہ ہلی تھے اس دور میں، کتنے آدمی
علامہ ہندی کے دور کے اندر 50-60-100 شیعہ رہے ہوں گے 200، لیکن آج جب اسلامی حکومت ایران کے اندر آئی، آج اتنے دنوں کے بعد ٹیلی ویژن پر کس کا تذکرہ ہوتا ہے؟ علامہ ہندی کا تذکرہ تاریخ کے ساتھ ہوتا ہے، سید رضی کے ساتھ ہوتا ہے، علم الہدا کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ تو جب تک یہ نفسیات اور سائیکولوجی نہ بنے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور چونکہ یہ ایک ایسی شخصیت کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے کہ جس نے اپنی پوری ایک زندگی جو ہے وہ اسلام کی اور قوم کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی اپنے علم کے باوجود، اور علم تو خیر ان کو تھا ہی، علم دین بھی وہ پڑھے ہوئے تھے. میری پہلی ملاقات ان کی اس وقت جب میں 16 سال کی عمر تھی، تو پہلی بار جب میرے اسکول میں آئے تھے تو پہلا سوال مجھ سے کیا تھا، وہ سوال مجھے یاد نہیں ہے، اس کا میں نے فوراً جواب دیا تھا میری کتاب سے. اصول فقہ غالباً میں نے شروع کی تھی اس وقت مدرسے ناظمین میں، مجھے یاد بھی ہے کہ حمید الحسن صاحب پڑھے تھے اور مرحوم اللہ اکبر صاحب پڑھے تھے، اور اس کے بعد سے میں چھوٹا سا تھا 16 سال کا پڑھنے کی 1976 کی بات ہے. تو اس وقت ہی میں نے دیکھ کے سمجھ لیا تھا کہ یہ آدمی کام کرنے والا ہے. اور اب قوم کے ساتھ ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ قوم کے اندر اداروں کے اندر پہلے جتنے اچھے لوگ ہوتے تھے وہ آتے تھے. اب اگر آپ چھانٹ کے دیکھیں گے تو کام کرنے والوں میں جتنے اچھے لوگ ہیں بجائے آنے کے کنارے ہو جاتے ہیں. مولوی تو سوچتا ہے کہ سیاست میں دخل نہیں دینا ہے، سیاست میں نہ دخل دیجیے. مولانا امریکہ کے اندر نماز پڑھا، سیاست میں کیوں نہیں دخل دو گے؟ تم ہو کس لیے بیٹھے ہو؟ تم کو سیاست میں، عالم دین کو سیاست میں تم کو دخل نہیں دینا. تم نماز پڑھا کے چلے جاؤ، بس سیاست میں دخل نہ دیجیے اداروں کے، بس اس کے بعد ٹھیک رہے گا، یہاں بس چپ چاپ رہیے گا، تبھی گرین کارڈ بنے گا. سیاست میں دخل نہیں دو گے تب کیا پڑھنے ہے؟ چھوڑ کے جاؤ. اس لیے کہ حدیث میں یہ ہے کہ ایک بدتر عالم کا کسی بھی قوم کے اندر رہنا بکریوں کے اوپر ایک بھیڑیے کے حملے سے بدتر ہوتا ہے. پیغمبر نے فرمایا ایک بدتر عالم کا کسی قوم کے اندر رہنا ایک بھیڑیے کا بکریوں کے حملے سے بدتر ہوتا ہے. وہ اس طریقے سے قوم کو برباد کرتا ہے کہ بھیڑیا بکریوں کو نہیں برباد کرتا. کہا کہ عالم کے پاس اگر بیٹھو تو عالم ایسا ہو کہ یا تو تمہیں پھل دے، اور اگر پھلدار درخت ہو تو کم سے کم سایہ تو دے سکے، اور آگے کا ٹکڑا دوسرا. اس لیے عالم کے پاس بیٹھو تو اس سے جو لو ان کو فائدہ پہنچائے. اور اگر ایسا نہ ہو تو آگے کا سنیے، آیت اللہ امام خانی جو مراجع کے استاد تھے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں پھر اس سے ایسا بھاگو جیسے یزیدی فوج کے سپاہی سے بھاگا جاتا ہے، دور رہا جاتا ہے. یہ ہے آگے کا شکل. ان کا مطلب یہ ہے سیاست میں، یعنی مطلب یہ ہے کہ بدعنوانی ہوتی رہے، برائیاں ہوتی رہیں، کوئی شرابی بن جائے صدر، کوئی جواڑی بن جائے، کوئی جیسا جگہ. ہم تو سیاست سے مطلب نہیں، ہم تو نماز پڑھا کے گھر آ جاتے ہیں، ہم تو سنڈے اسکول پڑھا گھر آ جاتے ہیں. یہ کون سی بات ہے؟ آپ کو نہیں مطلب ہوگا تو کس کو مطلب ہوگا؟ آپ کو عالم دین ہے، آپ کو مطلب نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا آپ نماز پڑھانے کے لیے ہیں اور روزہ رکھنے کے لیے ہیں، امر بالمعروف کرنے کے لیے نہیں، نئے منکر کرنے کے لیے نہیں. یہ دونوں عالم دین کے لیے، پبلک کے لیے. یہ کیا مطلب؟ یہ سب دھوکہ دینے والے جملے ہیں، خالی مولویوں کو بیوقوف بنانے والے، اور کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں ہم کو کیا عالم ایک جائے گا دوسرا مل جائے گا. دوسرا تم کو عالم نہیں ملے گا، ہوس پرست کوئی فرعون و نمرود مل جائے گا. عالم دین نہیں مل سکتا. جیسے روح ہوگی ویسے فرشتے ہوں گے. عالم نہیں ملے گا. عالم ملے گا تو پھر وہ اپنے عالم کی شکل ہونا کوئی عالم نہیں ہے کہ وہ عالم کا امامہ خبا والا مل جائے گا. عالم نہیں مل سکتا. امامہ پہننا اور ہے، عالم بننا اور ہے. ہم کو تو 50 مل جائے گا، 50 مل جائے گا اس لیے کہ مجبور ہے، آئے گا 6 مہینہ انگریزی پڑھے گا بیچارہ. بھی بچے بھوکے مر رہے ہیں، یا تو کوئی بیچارہ بھوکا ملے گا اور یا کوئی بغیرت ملے گا. تیسرا کہاں سے ملے گا؟ بھائی پریشان ہوگا بیچارہ تبھی تو آپ کے $1000 کے اوپر آگے پڑھے گا. یہ سب خلاصے ہیں 10 کے جو میں نے سال بھر آپ کو دی تو اس سلسلے میں لسن ہوں. اور کون ملے گا؟ کسی کو پڑھے جس عالم کو 5-10 ہزار روپے تعلیم جوہری آ کے نماز پڑھائیں گے تو ہمارے $1000 کے اوپر. عرفان عابدی آ کے نماز پڑھا تھی، عقیل ترابی آ کے پڑھانے ہیں. یا تو بیچارہ جو پریشان ہوگا بھی بچوں کو وہ پڑھائے گا، اور یا تو ایسا بدبخت ہوگا کہ جو سوچے گا اور پیسہ جتنا ملے اتنا اچھا. عالم نہیں مل سکتا. عالم ملے گا تو وہی ملے گا کہ جو یہ سوچے کہ تم کو کسی نہ کسی طریقے سے آگے بڑھانا ہے یا اپنے نفس کو بنانا ہے اور تم کو بنانا ہے. اس لیے مت کہو کہ ہم کو عالم بہت مل جائے گا. وہ عالم ہی کیا ہے کہ حدیث میں یہ ہے کہ وہ عالم سمجھ لے کہ عالم کے لیے وہ عالم سمجھ لے کہ وہ ہلاکت کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے چپلوں کی آواز سنائی. حدیث دیکھیں آپ عالم کے لیے ہے. وہ عالم سمجھ لے کہ وہ چپلوں کی طرف کی آواز جس کے پیچھے سنائی دے رہی ہے، چپلوں کے چاپ، وہ عالم یہ سمجھ لے کہ وہ ہلاکت کی طرف بڑھ رہا ہے. تو اس لیے کیونکہ اب سال بھر گزر چکا ہے، محرم قریب ہے، تو اب بہرحال سب تو پروردگار کو کرنا ہے، سب اس کے ہاتھ میں ہے. تو یہ سب ذہنیتیں بدلے گا. میں نے دیکھ لیا پورے امریکہ کے اندر، اتنا میں خوش نہیں ہوں کہ آپ سمجھ لیں سب خوشی کی بات ہے. کیا چیزیں بڑا خوش ہے، پیغام سے بڑے لوگ دیندار کہ ابھی تک تو پورے نفسیات اور پورے مائنڈ کے اندر ایک انقلاب برپا کرنا ہے جو ہمارا فرض ہوتا ہے. ہم نے کہا اگر سارے علماء اگر اس وقت اپنا فرض ادا کرتے تو 40% پہ پروف ہو کے واپس جا چکے ہوتے، 100% یہاں موجود نہ ہوتے.
یہ ہوتا ہے نا, نماز تھوڑی پڑھاتے, بک ہو کے جاتے اس لیے کون سمجھتے, جس کو رکھنا ہوتا وہ رکھتے. تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ جب تک وہ نفسیات نہیں بنیں گے ہمارے, چلیے وہ انگریزی پڑھا دیجیے ہو گیا اور بچے نہیں. الاسلام, اللہ نے کہا کہ ہم اس دین کو تمام دینوں پر غالب کریں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کوئی عام آدمی کہا ہے اس نے, تو پھر سارے دین کو غالب ہونا ہے. تو کام یہ سوچ کے کرنا چاہیے کہ جب دین غالب ہو اور اس وقت جب تذکرہ ہمارا کیا جائے, چاہے 10 سال کے بعد, اس وقت اچھا سے کیا جائے, چاہے اس وقت سب برا کہتے ہیں. جب اس کا دین غالب ہو جائے, جب اس کا دین آ جائے, تب آدمی یہ سمجھے. کیونکہ تب یہی نہیں سمجھے کہ ایسا عالم چاہیے, کیا ہے بس عالم چمکی والی بات نہیں. میں یہ بھی آپ سے گزارش کرتا ہے تو نماز کے بعد میرے لیے خاص طور سے یہ دعا کیا کریں کہ جیسا میں باہر سے بولتا ہوں اس سے اچھا اندر سے بنوں اکیلے میں. یہ ایک ہی دعا کی گزارش کروں کہ بولنا تو ہمارے لیے بھی آسان ہوتا ہے. ابھی تو لوگوں کو بتانا ہے عالم کیا ہے, ہم کو 20 عالم ملے گا. عالم ایک دے عالم کو بھی, اور ایک دے ایسے انجمن والوں کو بھی جو ایسی باتیں سن کے وہاں کے اوپر تیار ہو. سب ایسے کہ سوچنے کے لیے کوئی یہ تیاری نہیں کر رہا. دین ہے اللہ کا, تم نائب امام بن کے بھائی یہ میرا فرض ہے آپ کو یہ کرنا, آپ کی ہدایت کرنا میرا فرض ہے. کس کا فرض ہے؟ اللہ کا فرض ہے. اللہ نہیں تو نبی کا فرض ہے, نبی کا نہیں تو امام زمانہ کا فرض ہے, امام زمانہ نہیں تو مرجع کا فرض ہے, مرجع نہیں تو ہم یہاں بیٹھے ہیں. ہمارا سلسلہ کہاں سے جوڑ رہا ہے جا کے, جو ہم جو بات آپ سے کریں. تو اسی بات کو سوچ کے تو سب باتیں برداشت کی جاتی ہیں. تو کہا کہ نہیں, عالم کو بھی چاہیے کہ وہ اس طریقے سے لوگوں کی باتوں کو برداشت کرتے رہے کہ جس طریقے سے گدوں کے درمیان میں میت ہوتی ہے, گد نوچ کے کھاتے ہیں, اس طریقے سے پبلک اسے نوچے گی. انہوں نے چاہیے کہ وہ برداشت کر کے ان کی ہدایت کرتا ہے. اسی لیے کہا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, ہماری امت کے علماء بنی بعض افضل میں اس سے افضل. تبھی تو یہ سمجھیں کہ سال بھر میں میرا کام ہو گیا. کوئی کام نہیں ہوا ہمارا. کام ہوتا, اگر ہمارا کام ہوتا تو قاضی صاحب کا مدرسہ کھلا ہوا ہے بیچارے کا, حوض علمیہ, اگر ہماری باتوں کا اثر ہوتا تو کم سے کم 2 بچے ہوتے وہاں کے اوپر. کم سے کم 20 آدمی بھی یہ سوچ لیتے, 20 نہیں 10 بچے تو دکھائی دیتے. مولانا آپ کی تقریر کا اثر ہے, کم سے کم ہم نے 10 کو حوض علمیہ میں بھیج دیا وہاں کے اوپر. کیا اثر دکھا, آپ کا کام ہو گیا, ہمارا کیا کام ہو گیا. کئی آدمی دکھائی دی تقریر سن کے, سوچے ہم اپنے بچے کو یہاں سے نکال کے وہاں بھیج دیں گے تاکہ وہ علم دین پڑھ کے اور یہاں کے بچے جو پیدا ہے وہ آگے خدمت کرے. کتنے آدمی پیدا ہو سکتے, آپ بات کا اثر ہوگا. میں جلدی بول جائیں بات کروں, ایسا نہیں ہو سکتا. بہرحال مختصر یہ ہے کہ چونکہ میرا اس طرف لانا تھا آپ کو کہ ادھر قوم کے اندر جتنے افراد اٹھتے چلے جا رہے ہیں. افسوس کی بات ہے جس وقت مجھے گاندھی صاحب نے فون پر بتایا ہے, یقین میں لیٹا ہوا تھا اور ایک دم میری آنکھ سے آنسو گرنے لگا اور میں اٹھ کے بیٹھ گیا بستر کے اوپر سے. جس وقت انہوں نے کہا کہ ملا صاحب کا انتقال ہو گیا تو میں بستر پر لیٹا ہوا تھا, باقاعدہ اٹھ کے بیٹھ گیا باقاعدہ. اور اس لیے کہ اس وقت میں مستقبل دیکھ رہا ہوں کہ جتنی جگہیں خالی ہوتی جا رہی ہیں اس جیسی شخصیت آ نہیں رہی ہے ان جگہوں کے اوپر, کہ جن لوگوں نے ہماری قوم کی پوری تاریخ بنائی ہے اور ایک ہسٹری بنائی ہے اور پوری دنیا میں جو خدمت کر رہے ہیں سب اللہ کا شکر ہے کہ ہماری نظر میں رہتے ہیں کہ اس لیے جو خدمت کر رہے ہیں. لیکن اب اس طریقے کے بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اس طریقے سے اس خلوص سے رات و دن ایک کر کے, خیر کوئی بات نہیں, اللہ جگہ کو پوری کر دیتا ہے, پروردگار کی عنایتیں ہیں, امام زمانہ کا اس قوم کے اوپر وہ ہے. لیکن بہرحال جو شخصیتیں دنیا سے ہو جاتی ہیں اور صرف وہ ملا اصغر صاحب کو قابل سمجھیے کہ ایک دولت مند کوئی آدمی تھے, بلکہ علم دین میں فقہ اور اصول فقہ پر ان کی پوری دسترس تھی باقاعدہ. انہوں نے اس کو پڑھا تھا اور فقہی مسائل پر علماء سے بڑی باریکی کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتے تھے اور کئی گفتگویں ان کی میرے کان تک پہنچی ہیں. تو انہوں نے علماء سے بہت سی بحثیں نکالی اور گفتگو کی ہیں فقہ کے اوپر, اصول فقہ کے اوپر اور اصال برات وغیرہ کے مسائل کے اوپر, علمی مسائل پر بڑی ان کو دسترس حاصل تھی. یعنی باقاعدہ صرف لباس پر ظاہر ایسا نہیں پہنتے تھے لیکن باقاعدہ وہ ایک عالم دین تھے. ان کی مجالس لوگوں نے سنی ہیں اور کتنا ان کا تاریخ پر بھی تھا اور اشرے وغیرہ پڑھا کرتے تھے. یعنی مختصر یہ کہ ادھر جتنی بھی شخصیتیں ہمارے درمیان سے اٹھتی جا رہی ہیں, بس خدا سے دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم ایسی اور مثالوں کو پیدا کرتا رہے تاکہ ہماری قوم کی جو ناؤ ہے وہ آگے بڑھتی رہے اور ہماری قوم جو ہے وہ مسلسل ترقی کرتی رہے اور ہر جگہ پروردگار ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے کہ جو رات دن دیکھ کر کے قوم پر پوچھتی کہ قوم ناصر ملت کے ساتھ ایک آدمی علامہ آیت اللہ ناصر ملت کے ساتھ ایک صاحب کام کیا کرتے تھے رات دن, جو قومی خدمت کرتے تھے, شاید وہ لائر تھے یا ڈاکٹر تھے. تو انہوں نے ان کو منع کر دیا, وہ نماز شب پڑھتے تھے, رات کو تھک جاتے تھے دن بھر کام کر, ان کا آپ نماز شب بند کر دیا. کہنے کو کہیں نہیں, یہ جو آپ کام کر رہے ہیں قوم کی خدمت کا, یہ نماز شب سے کہیں پڑھا ہے, آپ آرام کر لیں اپنی تاکہ آپ دن میں قوم پر کام کریں. یہ آپ کی تقریر شریف میں موجود نہیں کرتا, اس لیے کہ قوم کو ہمارے کام کرنے والوں کی ضرورت ہے. تو ادھر جیسے مولانا قرار حسین صاحب کا 3-4 دن پہلے عظیم خطیب, جو اس دور میں 2 ہی خطیب
ہسٹری کے بچے تھے، ایک اطہر صاحب اور مولانا کرار حسین صاحب، نام سنا ہوگا آپ نے مشہور، ان کا بھی ایک بیگ پرسوں 4-5 دن پہلے انتقال ہوا. تو جتنی بھی شخصیتیں اٹھتی جا رہی ہیں اس بس یہی ہو رہا ہے خالی کہ ہمیں اپنی ذمہ داری اور اپنی کوتاہیوں کا دن بدن احساس بڑھتا جا رہا ہے. اس لیے خدا سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا کرے. اس لیے کہ حدیث میں یہ ہے کہ شیطان ڈانس کبھی نہیں کرتا، رقص نہیں کرتا. شیطان کچھ بھی ہو جائے خوش ہوتا ہے، ڈانس نہیں کرتا، رقص نہیں کرتا. شیطان کے بزم میں ناچ اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی عالم دنیا سے ہوتا ہے. حدیث میں یہ ہے کہ شیطان کی بزم میں اور ابلیس کی بزم میں رقص کی محفل اس وقت منعقد ہوتی ہے جب کوئی عالم دنیا سے ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی ہدایت کا سلسلہ منقطع ہونے کا یا ہدایت ختم ہونے کا کوئی سلسلہ نہیں ہو سکتا. اس میں تو اور الفاظ ہیں باقاعدہ کس طریقے سے ناچتا ہے. شیطان خوش ہو کر ناچتا ہے جب کوئی عالم دین دنیا سے ہوتا ہے. اللہ ہوتا ہے. تو اس لیے ان کے ایک عالم کی بھی بہت بڑی حیثیت تھی. ان کی پوری خدمات ہے تو ان کے اوپر کتابیں وغیرہ آتی رہیں گی. اس لیے کہ افریقہ سے لے کے اور کراچی اور پنجاب اور ہندوستان کے آخری سرحدیں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جو معمولی جگہ پر بھی. میں کچھ دن پہلے رسالہ دیکھ رہا تھا کہ کھجوا کے اندر جہاں کے آپ طالب گوری صاحب رہنے والے ہوں، کھجوا کے اندر معمولی مدرسہ جو ٹوٹ چکا تھا اس کو میں نے دیکھا بالکل اتنا زندہ کر دیا کہ باقاعدہ چیف منسٹر خود آیا اسے دیکھنے کے لیے اور مہمان بنا اور اس پوری ایک جگہ کو کھجوا کو انہوں نے بالکل جنگل سے منگل بنا دیا اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا انہوں نے. اور کئی ایسے علاقے میری نظر سے گزرے ہیں جو میں نے دیکھے اور وہاں گیا اپنے علاقے میں یعنی آندھرا کے علاقے میں، وہ علاقے کے جہاں لوگ اب بھی بچوں کو خرید لیا کرتے تھے، غلام بنا لیا کرتے تھے. اور پورا وہاں میں خود گیا وہاں کے اوپر اور جانے کے بعد میں نے مجلس پڑھی، ان لوگوں کو دیکھا وہاں پر مسجد بنایا اور لوگوں کو چھوڑایا اور اسکول وغیرہ کا ایک لمبی داستان ہے جو آپ کے سامنے ممکن ہے کہ ان کی ایک لائف ہسٹری کی شکل میں آئے. پروردگار ان کے درجات میں اضافہ فرمائے اور ان کے جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے. اور جو کام چلا رہے تھے انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار ایسے شخص کو وہاں پر لائے کہ جو اس سے تیز اس کام کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھائے اور ان کی روح انشاءاللہ شاد ہو. بس میں نے ختم کیا اپنے بیان کو اس طریقے سے. تو بہرحال اور ہمیں ائمہ معصومین نے یہی ہمیں درس دیا ہے. اس لیے کہ ہمارے ائمہ نے تو علم اس وقت پہنچایا کہ چوتھے امام کربلا کے بعد دروازے پر بیٹھے رہتے تھے تو اگر کوئی آدمی گزرتا تھا تو اسے دیکھتے تھے لیکن چپ چاپ رہتے تھے. لیکن اگر کوئی طالب علم اور علم حاصل کرنے والا گزرتا تھا تو اس عالم میں بھی سید سجاد یہ کہتے تھے کہ حاذا وصیت رسول اللہ، یہ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہا، یہ رسول خدا کی وصیت جا رہی ہے. پتہ علم تو ہمیں اتنی محنتوں سے پہنچا ہے کہ آپ غور کیجئے کہ سید سجاد اس وقت بھی یہ کتاب یہ بھی تو لکھ سکتے تھے سید سجاد، اس میں کربلا کا واقعہ ہوتا کہ میرا بابا کیسے مارا گیا، میرا بھائی کیسے مارا گیا، میرا چچا کیسے مارا گیا، ہم اسیر کیسے کیے گئے. لیکن سید سجاد نے کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی جس میں کوئی ان کی مصیبت بیان کی جائے. لیکن اگر لکھی تو صحیفہ کاملہ ہمیں دیا تاکہ علم آگے بڑھ جائے. ہمیں اپنے گھر کے مسائل بیان کرنا مقصد نہیں ہے، ہم علم کو آگے بڑھانا مقصد ہے. اور زینب بھی جب کربلا کے میدان کے بعد شام و کوفے میں خطبہ دے رہی تھی تو جناب زینب یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ عباس کے بازو قلم کیے گئے، علی اکبر کے سینے پر برچھی لگی، علی اصغر کی ننھی سے قبر حسین کو بنانی پڑی، میں اپنے بھائی کا جنازہ چھوڑ کے آ رہی ہوں، میرے سر سے ردا چھن گئی ہے، میرے بھتیجے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے. آپ بتائیں کہ جناب زینب یہ بھی تو کہہ سکتی تھی. لیکن کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ شام و کوفے کے بازار میں زینب نے اپنی مصیبت بیان کی. ہاں علم یوں نشر کر رہی تھی کہ نہج البلاغہ یہ خطبے پڑھ کے زینب سوکھے گلے سے سنا رہی تھی کہ ایک نابینا صحابی کو عبداللہ ابن افیف کو پوچھنا پڑا اپنی بیٹی سے، اے بیٹی کیا قیامت آ گئی؟ بیٹی نے پوچھا کیوں آپ پوچھ رہے؟ کہا اس لیے کہ اگر قیامت نہیں آئی تو علی کیسے اس قیامت سے پہلے دنیا میں بول رہے ہیں. بیٹی نے کہا کہ بابا جان یہ علی نہیں ہے، علی کی بیٹی زینب ہے جو مصیبتوں کے باوجود اذیتوں کے باوجود نہج البلاغہ پڑھ کے علم و عرفان کو نشر کر رہی ہے. الہی و سیدی مولائی پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہر خیر عطا فرما. پروردگار نے حل بلائے اس محفوظ ہے، ہمارے نفس و اوصاف رضی اللہ خبیثہ سے پاک، ہمارے نفس و اوصاف حمیدہ سے مزین فرما. پروردگار محمد علیہ محمد کے واسطے جو لوگ قوم کی خدمت کریں ان کو مل جل کر قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر آن ہماری مدد فرما، اپنے لطف میں اضافہ فرما، ہمارے اعضاء و جوارح اپنے کنٹرول میں اضافہ فرما. پروردگار محمد کا ہم علماء کو خلوص کے ساتھ خدمت قومی کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہے کہ جو معصوم یہاں سے منتقل ہو رہا ہے پروردگار اپنی رحمتوں کو، برکتوں کو، لطف کو، عنایتوں کو بھی یہاں سے اسی طریقے سے منتقل کرنے چاہیے. ربنا تقبل منا کے درجات میں اضافہ کرنا. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے اصغر علی بن جعفر المعروف اثر صاحب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط